بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات کہ فدق جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی تھی، ان کا پرسنل پرائیویٹ پراپرٹی تھا۔ یہ نہایت اہم ہے کہ یہ بیت المال کا حصہ نہیں تھا، اس میں مسلمانوں کا حصہ نہیں تھا، اس میں کوئی حق نہیں تھا۔ یہ کن کا حق ہے؟ یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پرسنل پراپرٹی ہے، جس کے ساتھ وہ جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی چیز آپ کی حلال کی کمائی ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، مثلا آپ کا گھر ہے، آپ کا مکان ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بیلنس ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 10,000 روپے ہیں یا 1,00,000 روپیہ ہے، وہ آپ کی پراپرٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو کسی بھی حلال مقصد میں صرف کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جو 1,00,000 روپیہ ہے آپ کے پاس مثلا کیش آپ کی جیب میں ہے، اس کو آپ چاہیں اپنے لیے کپڑے خریدیں، اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدیں، بچوں کو سیر کے لیے لے کے جائیں، یا کسی فقیر کو دے دیں، کسی رشتہ دار کو دے دیں، یہ کوئی منع نہیں کر سکتا، اس کی اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل پراپرٹی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ پرسنل پراپرٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا ہے، تملیک کرایا ہے۔ تملیک کرایا ہے یعنی کیا؟ ان کو بخشا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اب ایک چیز میری پراپرٹی ہے، یہ پین میری پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پین میری پراپرٹی ہے، میں اس کو احمد کو دے دیتا ہوں، یہ میں نے اپنی مرضی سے اس کو دے دیا، بھئی یہ آپ کا ہے، اٹھا کر یہ اس نے بھی لے لیا، تو یہ اب اس کی پراپرٹی ہے۔ اب میں نے اپنی مرضی سے اپنے حیات میں اس کو دے دیا، اس نے بھی قبول کیا ہے، یہ اب اس کی پراپرٹی ہے۔ اب وہ جو مرضی اس کے ساتھ کرنا چاہے کریں، وہ مجھے عاریہ کے طور پہ دے سکتا ہے، چلے آپ نے پین مجھے دے دیا، یا آپ کچھ دیر کے لیے آپ جب آپ کو ضرورت ہے آپ اس کے ساتھ لکھ دیں پھر مجھے واپس کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا وہ اپنے ساتھ لے کے جائے پین، یہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا، یا کسی اور کو دے دیں۔ تو یہ فدق پرسنل پراپرٹی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نصوص بہت زیادہ ہیں، اس کی روایات بہت زیادہ ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ اور پھر یہ فدق، یہ جو پرسنل پراپرٹی ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا ہے۔ اگر نہ بھی دیے ہوتے تو یہ کیونکہ ان کی پرسنل پراپرٹی ہے، وہ جب دنیا سے گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی 9-10 ازواج ہیں اور ایک ہی بیٹی ہے۔ ازواج کو جائیداد سے تو ملتی ہی نہیں ہے، ازواج کو، انسان کی بیوی کو اس کے پراپرٹی سے نہیں ملتی۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے مثلا گھر میں 10 کمرے ہیں، اس کی اگر 2 بیویاں ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ اس بیویوں کو آپ مکان سے اس حصہ دیں گے اس کو کہ 2 کمرے آپ کے ہیں، بھائی یہ 2 کمرے آپ کے، باقی جو ہیں وہ بچوں کے ہوں گے، اس طرح نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی اس کی وجہ بھی بتائی گئی، کیونکہ عورت جا کے شادی کر سکتی ہے، عورت اگر اس نے شادی کر لی تو پھر غیر آدمی کے انسان کے مکان میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ پراپرٹی صرف اولاد کو ملے گی، لیکن ازواج کو اگر انسان کی بیویاں ہیں تو اس کو اس پراپرٹی کی، مثلا لینڈ ہے، زمین ہے، گھر ہے، باغ ہے، تو اس کو قیمت سے، اس کا جو قیمت ہوگا 1/8واں حصہ بیوی کو ملے گا۔ اگر 2 بیویاں ہیں تو 1/8ویں حصے کو 2 قسمت تقسیم کریں گے نا، 1/16واں حصہ ہر ایک کو ملے گا۔ اگر زیادہ ہے اسی طرح 1/8واں ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ 1/8واں کیا مطلب؟ مکان اگر ہے، مکان کی قیمت ہے 10 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، تو اس میں سے 1/8واں حصہ کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ 1,25,000۔ مکان بچوں کو ملے گا۔ اب بچے جو ہیں کیا کریں گے؟ بچے جو ہیں وہ 1,25,000 روپے کیش نقد کس کو دیں گے؟ اپنی ماں کو دیں گے، یا جو بھی زوجہ ہے، متوفا کا جو بھی زوجہ ہے اس کو دیں گے، یعنی 1/8 کا کیا دیں گے؟ قیمت اس کو دیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، اگر وہ اپنے حیات میں بھی زہرا سلام اللہ علیہا کو فدق تملیک نہ کراتے، پھر بھی فدق کیا بنتا؟ فدق خود بخود، کیونکہ ان کے اور اولاد تو ہے نہیں۔ اولاد صرف کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ سلام اللہ علیہ، صرف وہ ہیں
تو اس لیے صرف انہی کو کیا ملے گا، یہ ارث ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب یہ اگلے مراحل ہیں بحث کے اگلے مراحل۔ پہلے ہم ثابت کریں گے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پرسنل پراپرٹی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں زہرا اطہر سلام اللہ علیہ کو تملیغ کرایا ہے۔ جب یہ باتیں پتہ چل گئی نا تو پھر پتہ چلے گا کہ مختلف لیولز پر ابو بکر ایک غاصب شخص ہے، اور نس کے اس نے مخالفت کی، اور دین میں اس نے بدعت لایا ہے، اور اس نے اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کرنے کے بجائے، ان کی طاعت کرنے کے بجائے، ان کی نصرت کرنے کے بجائے، ان کی مودت اور احترام اور ان سے کی محبت کرنے کے بجائے ان پہ وہ ظلم کیا اس نے، کیونکہ اس نے فدق جو ہے اس نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے اس نے چھینا ہے، اس نے چوری کیا ہے۔ تو یہ آگے جا کر انشاءاللہ ثابت ہوگا، اور یہ سب ابحاث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کہاں سے؟ جماعت مخالفین کے کتب سے۔ میرے محترم ناظرین، ہمارے پاس کی یہ فدق جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل پراپرٹی ہے، اس کی بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے بخاری میں، کتاب بخاری چھاپ دار احیاء تراث العربی، یہ کتاب چپی ہے سنہ 2001 میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، کتاب فرض الخمس میں صفحہ نمبر 550 میں حدیث نمبر 3092 میں عائشہ سے روایت کرتے ہیں جناب بخاری۔ کون بخاری روایت کرتے ہیں؟ بخاری صاحب روایت کرتے ہیں عائشہ صاحبہ سے۔ تو یہ حدیث نمبر 3092، کتاب کون سی کتاب ہے؟ بخاری۔ بخاری سے آپ کو پیار ہے کیا نہیں ہے؟ بخاری سے آپ کو بہت پیار ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اور وہ کس نے روایت کی؟ عائشہ نے روایت کی ہے، عائشہ نے روایت کی ہے، اور عائشہ سے بھی آپ کو بہت ہی محبت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ کو بہت سارے ناظرین کو ہے ان سے محبت۔ اچھا، عائشہ کہتی ہیں ان فاطمہ علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان فاطمہ علیہ السلام، حضرت زہرا کہ ان پر سلام ہو، ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، سألت ابا بکرن، انہوں نے ابا بکر سے مطالبہ کیا، بعد وفات، سوال جو ہے نا عربی زبان میں مطالبے کو بھی سوال کہتے ہیں، مطالبے کو بھی سوال کہتے ہیں، مانگنے کو بھی سوال کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب ان میں لفظ سوال استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ فرمایا ابو بکر سے بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، ان یقسم لہا میراثھا، کہ ان کے لیے ان کی میراث ان کی تقسیم کی جائے، مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلی ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جو ترکہ تھا، جو ان کا ارث تھا، جو ان کی جو میراث بنتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، انہوں نے جو پیچھے چھوڑ دیا، وفات پا جانے کے بعد جو پیچھے چھوڑا ہے، مما افاء اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ابو بکر سے مطالبہ کرتی ہیں کہ مجھے میراث دے دو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے، ان کی مال ہے، جو ان کا مال بچا ہے ان کی وفات کے بعد، وہ مال جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واضح ہے میرے محترم ناظرین، واضح ہے کہ یہ جو جس مال کا مطالبہ کر رہی ہیں زہرا سلام اللہ علیہا، کہتے ہیں میری میراث ہے، تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی ہے، پرسنل پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ بیت المال کا ہوتا تو اس میں میراث کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور اگر بیت المال میں کچھ سامان ہے، سب مسلمین کا حصہ ہے، تو وہ تو میراث تو نہیں بنتی نا۔ تو اور یہ جو الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جو چھوڑا ہے، جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، یہ سب ان باتوں پہ دلالت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل پراپرٹی ہے، ان کی ذاتی جائیداد ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، وہ مجھے میرا میراث تقسیم کر کے مجھے دے دینا۔ فقال لها ابو بکر، عائشہ کہتی ہے کہ ابو بکر نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، جو ہم پیچھے چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتی،
تو ابو بکر نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کے والد کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے. ابو بکر نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی ہے, ان کی جو ہے پرسنل جائیداد ہے. لیکن ہر شخص دنیا میں مرتا ہے, ہر شخص جو بھی دنیا میں مرتا ہے اس کی میراث ہوتی ہے سوائے ایک فرد. وہ کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی میراث نہیں ہوتی, ان کا جو مال بچتا ہے وہ صدقہ ہوا بن جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ جو حدیث ہے, یہ خود ابھی ابو بکر کے اکاذیب میں سے ایک حزب ہے, ابو بکر کے افتراءات میں سے ایک افتراء ہے. اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابو بکر کے مطاعن قبیحہ اور رذائل خبیثہ میں سے ایک یہی ہے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء کیا ہے, اور جھوٹ اس نے تہمت لگایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا. لیکن وہ اپنی جگہ ابو بکر نے بھی جو منع کیا کہ ہم آپ کو فدق نہیں دیں گے, اس لیے نہیں کہا کہ فدق جو ہے بیت المال کا حصہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی تو ہے نہیں, اس نے تسلیم کیا ہے کہ ان کی ذاتی پراپرٹی ہے, لیکن ان کی ذاتی پراپرٹی ان کے وفات کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ یہ صدقہ بن جاتا ہے. پھر اسی کتاب بخاری میں میرے محترم ناظرین, اسی کتاب میں ملاحظہ فرمائی حدیث صفحہ نمبر 749 میں, حدیث نمبر 4240 اور 4241 میں, وہاں پہ بھی عائشہ سے روایت ہے. عائشہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کو پیغام بھیجا ہے اپنی میراث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے کے لیے. مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدق, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مال عطا کیا تھا مدینے میں اور فدق میں, تو یہ میراث کس کی بنتی ہے بھائی؟ میراث بیت المال سے تو کسی کو میراث نہیں ملتی نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل پراپرٹی ہوگی تو میراث ہوگی, ٹھیک ہے نا. ومما بقي من خمس خیبر, اور خیبر کے خمس جو بچا ہے, اور اس میں سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حصہ ہے وہ مجھے دے دو, میرے میراث بنتی ہے. تو ابو بکر نے وہی جھوٹی حدیث اس نے دہرائی, لا نورث ما ترکنا صدقہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری میراث نہیں ہوتی, جو میں پیچھے چھوڑتا ہوں وہ صدقہ بن جاتا ہے. تو کیا پتا چلا میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر نے بھی تسلیم کیا ہے, عائشہ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہے. فدق اور فدق کے علاوہ بھی مدینے میں جو باغات وغیرہ تھے, بنی قریظہ وغیرہ, بنی نذیر کے جو باغات یہودیوں کے بغیر جنگ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پراپرٹی تھی, یہ سب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مال بنتی ہیں کیونکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل پراپرٹی ہے. لیکن ابو بکر کیا کہتا ہے؟ ابو بکر کہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ صدقہ بن جاتا ہے, یہ ان کا ترکہ جو ہے صدقہ بن جاتا ہے. تو یہ خود کس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کی پرسنل پراپرٹی ہے. ابو بکر خود اس نے تسلیم کیا. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, چھپی ہے کتاب سنہ 1424 میں. میرے محترم ناظرین اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے, یہاں پر صفحہ نمبر 155 میں یہی حدیث ہے کہ عائشہ نے کہا, وہی اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اتنی, کہ عائشہ نے کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کو پیغام بھیجا, تسألہ میراثہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میری میراث میرے بابا سے جو میراث مجھے ملتی ہے وہ مجھے دے دو. مما افاء اللہ علیہ, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے مدینہ اور فدق میں. وما بقي من خمس خیبر, اور خیبر کا خمس جو بچہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل پراپرٹی وہ مجھے دے دو. تو ان سب سے کیا پتا چلا میرے محترم ناظرین؟ کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فدق کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی پراپرٹی سمجھتی ہیں, اور وہ نہ صرف ابو بکر بھی یہی سمجھتے ہیں, سب لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی ذاتی پراپرٹی ہے. اسی لیے صحیح بنتا ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا میراث دے دو. صحیح ہے, یہ کتاب ہے, کتاب الجامع الکبیر
بلی کتاب جامع الکبیر یعنی جامع ترمذی، سنن ترمذی. ابھی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی کی کتاب جلد نمبر 3 کتاب الاحکام والوصایا، چاپ دارالغرب الاسلامی، کتاب چھپی ہے سن 1996 میں دارالغرب الاسلامی میں. یہاں پہ حدیث نمبر 1609 میں ملاحظہ فرمائی کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اب فاطمہ علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آئیں ابو بکر کے پاس، تسأل میراثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے میراث کے مطالبے کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میراث ہے مجھے دے دو. تو ابو بکر نے کہا، فقالا ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر نے کہا کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا، انی لا اورث، میری تو میراث نہیں ہوتی، میری اتنی ہوتی کیا، میری میراث نہیں ہوتی. قالت واللہ لا اکلمکما ابدا فماتت ولا تکلمہما. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کبھی تم دونوں سے بات نہیں کروں گی. اور بی بی سلام اللہ علیہ کی وفات ہو گئی اور انہوں نے ابو بکر اور عمر سے پھر انہوں نے بات نہیں کی. تو یہاں ہمارا کیا مقصود ہے؟ ہم ایک ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پرسنل پراپرٹی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ابو بکر اور عمر دونوں نے تسلیم کیا ہے کہ ان کی پرسنل پراپرٹی ہے، لیکن انہوں نے کیا موقف ابو بکر عمر کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، لیکن یہ قبول کیا نا کہ ان کی پرسنل پراپرٹی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. قال علی بن عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں معنی لا اکلمکما تعنی فی هذا المیراث ابدا انتما صادقان. بلی ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے جب ابو بکر اور عمر سے سنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ میری میراث نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا میں آپ دونوں سے کبھی بات نہیں کروں گی. اور وہ وفات پا گئی اور انہوں نے کبھی ابو بکر عمر سے بات نہیں کی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتی تھی کہ اس مسئلے پر میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، فدق کے معاملے پر، کیونکہ آپ دونوں سچ کہہ رہے ہیں. اب مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ بھئی آپ دونوں سچے ہیں کہ پیغمبر کی جب میراث نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس مزید فدق میں گفتگو کرنے کی کیا گنجائش ہے. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ کس کا ہے، کس کی شرح ہے؟ یہ ترمذی صاحب کی شرح ہے. ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ اس حدیث کا معنی ہے، لیکن یہ بات کیا ہے، یا ترمذی جھوٹ کہہ رہے ہیں. ترمذی صاحب اتنے بڑے محدث اور اتنے دیندار ہے، اتنا بڑا جھوٹ کہہ رہے ہیں. کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کتاب بخاری میں جو حدیث میں نے آپ کو دکھایا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، بلی چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ آپ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 749 میں جو میں نے حدیث آپ کو دکھائی ہے نا عائشہ صاحبہ کی، یہ تو کئی مقامات پہ عائشہ کی حدیث ہے. بلی فہجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 اشہر. تو وہاں پر عائشہ کے صریح نص الفاظ یہ ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر اور عمر سے حجران اختیار کیا. حجران کس کو بولتے ہیں؟ جیسے اردو زبان عام جو زبان ہے اردو میں کھٹی ہو جانا، ٹھیک ہے نا، غضب کے ساتھ، عدم رضا کے ساتھ کسی سے بات نہیں کرنا. جب انہوں بی بی سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ ان کے پاس تو حکومت ہے، طاقت ان کے پاس، فوج ان کے پاس، حکومت طاقت کس کے پاس؟ ابو بکر کے پاس، اور یہ جھوٹی دیندارے قرآن کے خلاف اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹی حدیث بنا رہے ہیں کہ بھئی پیغمبر کے نے خود فرمایا ہم سے کہ وہ کبھی ان کی میراث نہیں ہوتی. تو اتنی بڑی بات اگر ہے کہ ان کی میراث نہیں ہوتی تو ان کو اپنی بیٹی سے کہنا چاہیے تھا، بیٹی بھی سیدۃ النساء اہل الجنہ، ٹھیک ہے نا. تو بی بی سلام اللہ علیہ کیونکہ ابو بکر عمر کو جھوٹے سمجھ رہی ہیں تو ان سے بات نہیں پھر انہوں نے ان سے کبھی بات نہیں کیا اور کہا، فرمایا کہ میں پھر آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی. نہ اس لیے کہ جو ترمذی کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ان کی تسلی ہو گئی ہے. آپ کو خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری الجزء السادس، چھاپ دار المعرفہ. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 202 میں.
یہ صفحہ نمبر 202 ہے. حافظ ابن حجر العسقلانی یہاں پر، اور حافظ ابن حجر مثلا کی مثال کوئی طاہر قادری جیسا یا پاکستان کے جو مولوی ہوتے ہیں جیسا تو ہے نہیں. حافظ ابن قدر ایک جینیس آدمی ہے، ایک ایسا آدمی ہے جو تاریخ میں ایسے عالم کم گزرے ہیں علم حدیث میں. اس نے کہا کہ فی الصحیح صریح الہجران ولا يدل على الرضا بذلك. صحیح میں حدیث صحیح جو بخاری میں ہے اور مسلم میں بھی ہے، صریح ہجران ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے صراحت کے طور پر، عائشہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے ہجران اختیار کیا، اور یہ واضح ہے کہ یہ ہجران جو ہے رضا پہ دلالت نہیں کرتی. تو پتہ یہ چلا کہ حافظ علی بن عیسیٰ الترمذی اتنا بڑا حافظ ہونے کے باوجود اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے نا، اتنا اس کو بخوبی پتہ ہے کہ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث کتنی واضح ہے عدم ہجران، عدم رضا پر. اچھا، مزید آپ کی خدمت میں دلائل پیش کریں کہ فدق جو ہے پرسنل پراپرٹی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کتاب ہے السیرہ النبویہ لابن ہشام، الجزء الثالث، چاپ دار احیاء التراث، بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے. اور یہ کون سی جلد ہے میرے محترم ناظرین؟ جلد نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 352 میں ادھر فتح فدق کے متعلق کہ فدق جو ہے کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگی. فدق فتح تو نہیں ہوئی، وہ بغیر جنگ کی انہوں نے وہ تسلیم ہو گئے تھے. یہاں پہ جب فدق والوں نے سنا کہ قد صنعوا ما صنعوا، کہ خیبر میں کیا ہوا کہ حضرت شاہ مردان امیر المؤمنین علیہ السلام نے خیبر فتح کیا ہے، اور فدق کے جو قصور تھے، فدق کے جو قلعے تھے، فدق کے جو فورٹس تھے، وہ سب گر چکے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں. خیبر فتح ہو چکا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا ان یسیرہم وان یحقن دماءہم ویخلوا لہ الاموال، کہ ہمیں یہاں سے آپ کوچ کرنے کی اجازت دے دیں، ہمیں قتل نہ کریں، ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں فدق سے، اور ہماری جتنی پراپرٹی ہے، مال ہے، ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ہماری جان ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں یہاں سے جانے دیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ففعل، تو انہوں نے یہ کیا ان کے ساتھ. وكان في من مشى بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينهم في ذلك محيصة ابن مسعود اخو بني حارثة. اور وہ پھر ایک شخص کا نام لیتے ہیں کہ محیصہ کوئی ابن مسعود کوئی شخص تھا، وہ ایلچی بنے تھے فدق والوں کے درمیان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فلما نزل اهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعاملهم في الاموال على النصف وقالوا نحن عالم بها منكم وآمروا لها. جب خیبر والوں کو بھی یہ پتہ چلا فدق والوں کا جو کے ساتھ جو ہوا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنا آدھا اموال ہمیں دیتے ہیں، ہماری جو پراپرٹی ہے آدھی آپ کی آدھی ہماری، اور ہم ادھر رہنے دیں کیونکہ ہمیں یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم یہاں کو جانتے ہیں، ہم یہ باغات وغیرہ آپ کے لیے چلائیں گے، بس ہمیں یہاں پہ رہنے دیں. فصالحهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی النصف. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مصالحہ کیا کہ آدھا میری پراپرٹی ہے، آدھا آپ کی ہے، اور یہاں پہ آپ رہیں، یہاں پہ کام کریں، لیکن یہاں کی جو پیداوار ہوگا وہ 50 ہماری ہوگی کیونکہ وہ ان کا ہے. الا ان اذا شئنا نخرجکم اخرجناکم، لیکن جب ہم چاہیں آپ کو یہاں سے نکال سکتے ہیں. فصالحوا اہل فدق علی مثل ذلك. فدق والوں نے بھی اسی طرح مصالحہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فکانت خیبر فیئا بین المسلمین. خیبر جو تھا کیونکہ جنگ کے ساتھ فتح ہوا تھا، تو اس میں صرف ایک حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے. وہ کیا ہے؟ خمس. 1/5 پیغمبر کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 4/5 یعنی 80% کن کا بنتا ہے؟ بقیہ لشکر والوں کا بنتا ہے. لیکن وکانت فدق خالصتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن فدق جو ہے یہ خالص تھا، یہ خالصتاً، یہ پیورلی، خالصتاً یعنی پیورلی. کن کی پراپرٹی بنتی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں ایسا؟ لأنہم لم یجلبوا علیہا بخیل ولا رکاب. کیونکہ فدق کے لیے مسلمانوں نے کوئی محنت ہی نہیں کیا تھا، کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی ہے. فدق خود بخود گر گیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، تو مسلمانوں کا کیوں اس میں حق ہی نہیں بنتا.
پھر وہ صفحہ نمبر 368 میں بھی یہی کہتے ہیں فکانت فدق لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالصتا لأنه لم یوجف علیہ بخیل ولا رکاب. فدق جو ہے خالص تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کیونکہ لأنه لم یوجف یعنی سرعت کے ساتھ، اسپیڈ کے ساتھ گھوڑے دوڑانا، یعنی کارزار کے لیے لشکر لے کے جانا. مسلمانوں نے وہاں کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ وہاں پہ اونٹوں کے ساتھ جنگ کے لیے مسلمان آئے تھے. فدق کیونکہ مصالحے کے ساتھ گرا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ ان کی ذاتی پراپرٹی بن گئی. کتاب تاریخ الطبری الجزء الثانی، چاپ شرکت العالمی للمطبوعات بیروت لبنان میں، کتاب سنہ 2012 میں چھپی. یہاں پر بھی صفحہ نمبر 494 میں وَكَانَتْ فَدَكُوا خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. فدق جو ہے خالص پراپرٹی کس کی ہے؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اچھا، یہ کتاب میرے محترم ناظرین تاریخ طبری مع اردو ترجمے کی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جلد دوم حصہ اول سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ طبری میں سے. یہ کتاب نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی میں چھپی ہے. اچھا، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں غزوہ خیبر سنہ 7 ہجری میں. غزوہ خیبر صفحہ نمبر 273 273، صفحہ نمبر 277 میں فدق، اہل فدق کی طاعت، وہاں پہ آپ ملاحظہ فرمائیے. اور فدق محض رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالصہ ہوا، کیونکہ اس پر مسلمانوں نے فوج کشی ہی نہیں کی. ٹھیک ہے نا. تو اس میں واقعات لے کے آئے اور انہوں نے بھی تصریح کیا ہے کہ یہ خالص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی ہے. معجم البلدان یعقوب الحموی لیاقوت الحموی، مجلد رابع، چھاپ دار صادر بیروت. یہاں پر بھی صفحہ نمبر 238 میں فہیہ فدق، باب فدق میں فہیہ مما لم یوجف علیہ بخیل ولا رکاب فکانت خالصتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتاب یہ ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ، جزء ثانی، چھاپ دار الکتب العلمیہ. کتاب چھپی ہے سنہ 1995 میں دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 67 میں یہاں پہ نقل کرتے ہیں کہ عمر بن شبہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، یہودیوں نے بعث یہود فدق کے جو یہودی تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا. حین افتتح خیبر، جب خیبر کی فتح ہو گئی تو انہوں نے پیغام بھیجا، اعطنا الامان وہی لک، کہ ہمیں امان دے دو، ہمیں قتل نہ کر دیں، فدق آپ کا ہے، فدق ہم آپ کو چھوڑ، ہماری پراپرٹی آپ کی. فبعث الیہم حویصۃ فقبضها، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حویصہ کو وہاں پہ بھیجا، تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، ان کی نیابت سے، ان کی ایلچی کے طور پہ فدق ان سے لے لیا. فکانت لہ خالصہ، تو اس لیے فدق جو خاصہ، فدق جو تھا ایکسکلوسیولی، اسپیسیفکلی خاص ملک تھا کن کا؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. صحیح ہے میرے محترم ناظرین. یہ سب کتب کن کے ہیں؟ مخالفین کے کتب ہیں، شیعوں کے تو نہیں ہیں. یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، جزء التاسع، 9واں جلد ہے اس کتاب کی، چھاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1424 میں چھپی ہے یہ کتاب. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 234 میں حدیث نمبر 18393 میں وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ایما قریۃ افتتح اللہ ورسولہ فہی للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو بھی قریہ فتح ہو جاتا ہے، جو بھی گاؤں، جو بھی علاقہ فتح ہو جاتا ہے، اللہ اس کو فتح کرتا ہے، مسلمان اس کو فتح نہیں کرتے. کون فتح کرتا ہے اس کو؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فتح کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے فاتح کون ہوتے ہیں؟ یعنی وہ خود بخود بغیر جنگ کے مسلمانوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آ جاتا ہے.
فہی للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ جو ہے یہ خالص ملک کس کی ہوتی ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اس میں دوسروں کی شراکت نہیں ہوتی۔ وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ افتتح اللہ المسلمون عنوةً، اور کوئی بھی جو دوسرا علاقہ ہے جس کو مسلمان فتح کرتے ہیں، مسلمان فتح کرتے ہیں جنگ کے ساتھ، وہ سامنے والے بات نہیں مانتے، مثلا جو مشرکین ہیں، کفار یہود جو بھی ہیں بات نہیں مانتے، ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے، تو مسلمان ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ فَخُمْسُهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَبَقِيَتُهَا لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ، تو پھر اگر جنگ کے ساتھ آ جائے، مسلمانوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے، تو اس میں سے خمس جو ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے، اور اللہ کا بھی حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خمس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، خمس کتنا ہوتا ہے؟ 1/5، 5 میں سے ایک حصہ پیغمبر کی، باقی 4 حصے جو جن لوگوں نے قتال میں حصہ لیا ہے، جنگ میں حصہ لیا، ان کو مل جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، السنن الصغیر للحافظ البیہقی، الصفر الثالث، تیسرا کتاب ہے کتاب سنن صغیر میں، حافظ ابو بکر بیہقی، کراچی پاکستان میں یہ کتاب سنہ 1989 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 378 میں حدیث نمبر 3530، وہی حدیث ابو ہریرہ سے کہ ہم نے سنن کبریٰ سے روایت کیا، وہی حدیث یہاں پہ بھی موجود ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، اب جو ہے آپ کی خدمت میں کیا پتہ چلا ابھی تک؟ بات واضح ہے، بات کہاں کس طرح واضح ہے؟ اس طرح سے واضح ہے کہ فدق جو ہے خالص ملک کس کی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اب جب فدق خالص ملک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو گئی ہے، تو پھر یہ جائز ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ ممکن ہے کہ اگر اللہ حکم دے دیں کہ اس کو ایک خاص شخص کو دے دیں، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو دے دیں، تو وہ ان کو دے دیں۔ اگر اللہ کی جانب سے کوئی وحی نہ بھی ہوتی نا، پھر بھی ان کی ذاتی پراپرٹی ہے۔ اللہ کی جانب سے ہم فدق جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو تملیک کیا ہے، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، وہ اللہ کے حکم سے دیا ہے۔ وہ آتے ذی القربیٰ حقہ، وہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی صحیح سند کے ساتھ مخالفین کے کتب سے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دیا۔ اللہ کا حکم نہ بھی ہوتا نا، اب کوئی وحی نہیں ہے، یہ پین میری ہے بھائی، یہ پین میری اس ملکیت ہے، یہ کتاب میری ملکیت ہے، یہ کتاب میری ملکیت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پیسے میرے ہیں، یہ یہاں میرے پاس 10,000 روپے ہیں یا 1,00,000 روپیہ، یہ میرے پیسے ہیں۔ اب کوئی وحی ہے بھی نہیں، کوئی بات نہیں، وحی کے بغیر ضروری نہیں وحی ہو، میں اس کو دے دیتا ہوں اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے اولاد کو، اس میں کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ میری پراپرٹی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ابھی تک وہ بات واضح ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔